علی امین گنڈا پور کو 5 بجے جلسہ گاہ میں ہونا چاہیے تھا، وہ 7 بجے پہنچے اپنا قافلہ لے کے، اور قافلے کے اندر کے پی کے حکومت کے سرکاری ملازمین تھے، ایک تو ان کی حاضری لگی، دوسرا انہوں نے ٹی اے ڈی اے وصول کیا۔ جلسے کے اندر جو ہے 15,000 لوگ موجود تھے، میں نے کہا اچھا، اور جیسے ہی اندھیرا آیا نا 35,000 بندہ نکلا ہے، تو خدا کا خوف کر جھوٹ بولتے ہوئے کچھ تو چونکہ کے پی کے سے مدد نہیں آئی، اس لیے 2,500 ساڑھے 3,000 بندہ۔ دیکھیے، افغان مہاجرین کے کمشنریٹ کے اندر خواتین کے ساتھ جنسی ہراسگی کے واقعات ہیں، خاص اسائنمنٹ کے ساتھ ان کا تقرر ہوا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو جلسوں کے لیے مین پاور فراہم کرے۔ جلسہ کرنا اور کرانا وہ بزنس ہے عمران احمد خان نیازی۔ بنیادی طور پہ آپ کو یہ بات غور کرنی چاہیے کہ اس شخص کا ٹارگٹ کیا؟ ٹارگٹ تھا پاکستان کے لیے مشکلات کریٹ کرنا۔ اب وہ کریں گے احتجاج۔ بابڑا بازار دے وچ آپ ایسے کھڑے ہوں کسی ریڑھی کے، وہاں پہ وہ مونگ پھلی بھوننے والی ریڑھی ہو سکتی ہے، اس کے پاس کھڑے ہوں 4-5 لوگ وہاں پہ ہوں گے، 3-4 یوتھر ساتھ لے جائیں، ایسے کر کے آپ نے نا 1 منٹ کی ویڈیو بنا کے بنے گا نیا پاکستان گا کے لو جناب بند کر دی، احتجاج ہوگا۔ گٹر تو وہاں پہ ابلتے رہتے ہیں لال حویلی کے اندر سے، لیکن اب نالے بھی ابل پڑے ہیں وہاں پہ۔ آج اسلام آباد کے اندر ایک احتجاج جو ہے وہ آپ کو تیرتا ہوا ملے گا۔ اسلام آباد میں سنا ہے گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر شدید بارش ہوئی ہے اور بعض نالے بھی ابل پڑے ہیں۔ گٹر تو وہاں پہ ابلتے رہتے ہیں لال حویلی کے اندر سے، لیکن اب نالے بھی ابل پڑے ہیں وہاں پہ، اور ان نالوں کی بدولت اس وقت جو ہے وہ احتجاج گٹر کے پانی میں کہیں نہ کہیں تیرتا ہوا پھر نظر آ رہا ہوگا۔ لیکن یہ یہاں تک معاملہ پہنچا کیوں؟ یہ میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے۔ یہ معاملہ یہاں تک اس لیے پہنچا ہے کہ موصوف نے لاہور کے جلسے کے اندر، دیکھیے آپ کو ضرب لگانی ہوتی ہے بنیاد کے اوپر، اور خاک سار وہ گناہگار آدمی ہے جو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو افغان مہاجرین کے کمشنریٹ ہیں، جو کمشنر صاحب ہیں، ان کو بدلیں۔ دیکھیے، افغان مہاجرین کے کمشنریٹ کے اندر خواتین کے ساتھ جنسی ہراسگی کے واقعات ہیں، باقاعدہ عدالتوں میں پہنچ چکے ہیں، سپریم کورٹ تک پہنچے۔ جس نے شکایت کی اس کو نوکری سے نکال دیا گیا، وہ جو بیچارہ جو تھا یا بیچاری جو تھی وہ سپریم کورٹ تک پہنچی ہے۔ اب سپریم کورٹ سے پتہ نہیں اس کو انصاف ملا یا نہیں ملا، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن وہ پہنچا معاملہ، اور وہاں پہ اتنی اندھی مچی ہوئی تھی۔ یہ جو صاحب ہٹائے گئے ہیں اور جن کو ایکسٹینشن دی گئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے کے اوپر، یہ صاحب خاص اسائنمنٹ کے ساتھ ان کا تقرر ہوا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو جلسوں کے لیے مین پاور فراہم کرتے تھے۔ 2,000 روپیہ دیہاڑی، جانے آنے کا خرچہ، یہ ان کا پیکج تھا۔ اگر 2 دن کا مطلب کراچی اگر جانا ہے انہوں نے 5 بسوں نے، تو 5 بسوں میں جتنے افراد جائیں گے ان کو 2,000 روپیہ پر ڈے ملے گا، نمبر 1۔ اب ظاہر کراچی بس پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو 1.5 دن تو لگ جائے گا نا جانے میں، اور 1.5 دن واپس آنے میں، 3 دن یہ ہو گئے، 1 دن وہاں پہ ہلا گلا کرنے میں، 1 دن وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 5 دن کا ٹور ہوگا اس کے 10,000 روپے آپ کو الگ ملیں گے۔ راستے میں جو کھانا پینا ہے وہ بھی سپانسر کے ذمہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جلسے کے اندر آپ جتنی لوٹ مار کر لیں وہ آپ کی ہوگی۔ اور مجھے یہ بتاتے ہوئے میرے دل کے اوپر باقاعدہ گھونسا پڑتا ہے کہ ان کو یہ بھی انسینٹو ہوتا تھا کہ اگر آپ خواتین والے وہ جو کیا ہوتا ہے پویلین یا جو بھی حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر چاہیں تو حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ یاد کریے کہ ان کے ہر جلسے کے اندر خام خواہ، یار میں بھی گیا ہوں کئی جلسوں میں، پہلے جلسے میں بھی جو گیا تھا وہ مینار پاکستان جس میں پی ٹی آئی وجود میں آئی تھی یا جنم لیا تھا اس نے نیا، آخر میں خام خواہ خواتین کے پویلین کی طرف سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ چیخو پکار ہو رہی ہے، کوئی 2 خواتین کو کوئی ادھر سے کنسول کرنے کے لیے اس کے 15-20 بھائی پہنچے ہوئے ہیں اور اس کو جلسہ گاہ سے باہر پہنچانے کی فکر میں ہے۔ یہ بڑی داستانیں ہیں، بڑی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں ان کی اس طرح۔ یہ لاہور میں ہوا تھا مال روڈ کے اوپر، وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ وہاں پہ جو حماقتیں کرتے ہوئے حرکتیں کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے، اچھا نہیں لگتا بیان کرتے ہوئے، لیکن واپس آتے ہیں۔ یہ جب سے یہ کمشنریٹ صاحب تبدیل ہوئے ہیں ہمارے بار بار کے رولا ڈالنے کے بعد، اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے جلسے اجڑ گئے۔ کوئی ایک جلسہ بتا دیجئے جس کے اندر اس نے کوئی اپنا پاور ڈسپلے کیا ہو۔ وہ انتظار کرتے ہیں کہ اندھیرا پھیل جائے، اور
حکومت کو بھی پتہ چل گیا کہ اندھیرے کیا سو فار سو انہوں نے کے پی کے اندر جو جلسہ کیا ہے وہ بھی اندھیرے میں کیا. روشنی کے اندر وہاں پہ 600-700 سے لے کے 2,000-2,500 بندہ ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی اندھیرا پھیلتا ہے وہ جی فلاں جگہ سے اتنے 100 بسیں آئی تھیں اور فلاں جگہ سے اتنے 100 بسیں آئی تھیں. جب لاہور کے جلسے کے ایک منتظم نے مجھ سے یہ کہا نا کہ یار جلسے کے اندر جو ہے وہ 15,000 لوگ موجود تھے, میں نے کہا اچھا, اور جیسے ہی اندھیرا آیا نا 35,000 بندہ نکلا ہے. میں نے کہا میری بات سن, آپ بھی لاہور کے رہنے والے ہو, میں بھی لاہور کا رہنے والا ہوں, مجھے یہ بتا اس جلسہ گاہ کو جتنی سڑکیں جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کہتے ہیں اندھیرا ہوتے ہی 35,000 بندہ نکلا, اس کا مطلب ہے کہ آدھے گھنٹے میں ان سڑکوں کے اوپر 35,000 بندہ تھا. یہی مطلب ہوا نا آپ کا, یعنی اندھیرا ہوتے ہی 6:30 سے 7 بجے کے درمیان ان سڑکوں کے اوپر 35,000 بندہ تھا. یار دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, بندے پیدل بھی جا رہے ہوں, ان سڑکوں کی کیپیسٹی ہے 35,000 بندہ آدھے گھنٹے کے اندر پاس تھرو کرانے کی. یار کچھ تو خدا کا خوف کر, جھوٹ بولتے ہوئے کچھ تو خوف کیا کر خدا کا. تو وہ صاحب شرمندہ نہیں ہوئے اور انہوں نے اصرار جاری رکھا کہ جلسے کے اندر 50,000 لوگ تھے. میں نے کہا بس صفر آپ نے ذرا زیادہ لگا لیا ایک, ادروائز باقی سب ٹھیک ہے. یار اندھیرا ہونے کے آخری لمحے تک میں بندے نوٹ کرتا رہا ہوں کہ کتنے, تو چونکہ کے پی کے سے مدد نہیں آئی تھی تو اس لیے 2,500 3,500 بندہ تھا, ٹھیک ہے نا. ہاں وہ عظمہ بخاری جو ہیں ہماری بہن, وہ ایک قدم آگے چلی گئی, انہوں نے کہا کہ 2,750 بندے نے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں 3,500 تھا. 5,000 سے کسی صورت میں زیادہ بندہ نہیں تھا, لیکن جیسے ہی اندھیرا ہوا تو 50,000 کا مجمع ہوگا. بس صفر, اندھیرے میں صفر لگانے میں کوئی دیر لگتی, وہ انہوں نے لگا دی. تو اب جیسے ہی ان کے افغان مہاجرین کے کمشنر صاحب فارغ ہوئے ہیں, ویسے ہی پی ٹی آئی کے جلسے فارغ ہو گئے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ لاہور کے جلسے کے اندر لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے تھے. اب یہ پتہ نہیں جان بوجھ کے انہوں نے تاخیر کی ہے, کیونکہ میری کیلکولیشن کے مطابق علی امین گنڈا پور کو 5 بجے جلسہ گاہ میں ہونا چاہیے تھا. وہ موصوف 6 بجے بھی نہیں پہنچے, وہ 7 بجے پہنچے اپنا قافلہ لے کے, اور قافلے کے اندر کے پی کے حکومت کے سرکاری ملازمین تھے جنہوں نے اس دن کا ٹی اے ڈی اے بھی وصول کیا. ایک تو ان کی حاضری لگی, دوسرا انہوں نے ٹی اے ڈی اے وصول کیا. وہ وہاں پہ آئے اور جلسہ گاہ سے باروں بار رنگ روڈ کے اوپر 4 فکروں کا بھاشن دے کے کہ میں حاضری لگوانے آیا تھا, میں آیا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں, اور اب میں اپنا خطاب جو ہے وہ کے پی کے میں جا کے کروں گا. بھاگ گئے موصوف واپس, ٹھیک ہے. اور موصوف نے جا کے اگلے دن خطاب کیا کہ میں نے جناب اعلان کر دیا ہے کہ جلسہ ہوگا, جینا ہوگا مرنا ہوگا, جلسہ ہوگا جلسہ ہوگا میاں والی کے اندر. اب جلسہ جو ہے, جلسہ کرنا اور کرانا وہ بزنس ہے, عمران احمد خان نیازی کا بزنس ہے, اور اس بزنس کو چلتا رہنے کے لیے ضروری ہے کہ بزنس کی کنجی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو. اگر کسی اور کے ہاتھ یہ بزنس چڑھ گیا تو وہ تو پائی گلے تھے کوئی اور بہ گیا, تو وہ پھر ڈیل کرے گا نا. لہٰذا انہوں نے جلسہ نہیں ہونے دینا تھا, لہٰذا ادھر گنڈا پور نے جلسہ کرنے کا اعلان کیا, ٹھیک 48 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے جلسہ کینسل کرنے کا اعلان کر کے کہا کہ جلسہ کرنا ہے تو پنڈی کر. اب آپ کہیں گے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جلسہ اس کا بزنس ہے تو اس نے پنڈی جلسہ کرنے کا کیوں کہا؟ بہنیں تھی نا وہاں پہ وصولی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اس نے پنڈی کا جلسہ رکھا. لیکن جب پنڈی کے جلسے کے بارے میں پتا چلا کہ پیکج اپروو ہو گیا, آئی ایم ایف کا پیکج نہیں, ان کے بقول پیکج, میرے خیال میں میرے بقول پروگرام اپروو ہو گیا ہے, اور پیسے پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی ایم ایف نے ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 جس کو ہم قومی خزانہ کہتے ہیں اس میں ڈال دیے ہیں, ٹھیک ہے. اور حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب سمیت میرے جیسے پاکستانیوں نے سکھ کا سانس لیا ہے اور شکر کیا اپنے رب کا کہ ہماری معیشت جو ہے وہ آگے چل پڑی ہے. ساتھ ہی جلسہ کینسل کرنے کی آواز آ گئی. آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ دونوں اناؤنسمنٹ آگے پیچھے آئیں,
ٹھیک ہے نا, کچھ 4-5 گھنٹے کا فرق ہے ان کا. بنیادی طور پہ آپ کو یہ بات غور کرنی چاہیے کہ اس شخص کا ٹارگٹ کیا تھا. ٹارگٹ تھا پاکستان کے لیے مشکلات کریٹ کرنا. وہ کئی دفعہ سری لنکا بننے کی, پاکستان ڈیفالٹ بننے کی کرنے کی خواہش کا اظہار کر چکا ہے, اور جیسے ہی پاکستان اگلے 6 سال کے لیے ڈیفالٹ کے کسی بھی ممکنات میں سے باہر نکل گیا, ٹھیک ہے, تو اس نے فوری طور پہ جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا. اب انہوں نے کیا کرنا ہے, اب وہ کریں گے احتجاج. ٹھیک ہے نا بھائی, بابڑا بازار دے وچ, صدر چوک دے وچ آپ ایسے کھڑے ہوں کسی ریڑھی کے پاس, وہاں پہ گنے کے رس والی ریڑھی ہو سکتی ہے, وہاں پہ وہ مونگ پھلی بھوننے والی ریڑھی ہو سکتی ہے, اس کے پاس کھڑے ہوں, 4-5 لوگ وہاں پہ ہوں گے, 3-4 یوتھر ساتھ لے جائیں, اپنا ڈرائیور ہے ساتھ, آپ کا چوکیدار ہے. اس طرح کے نمونے ہوتے ہیں نا اس میں. ابا جی کا چوکیدار جو ہے, یا ابا جی کا وہ محافظ جو ہے, وہ میرے ساتھ بھی جائے گا. ٹھیک ہے, اور مجھے کوئی روکے تو میرے ابا جی جو ہے وہ سارے پولیس والوں کو معطل کروا دیں گے. تو ابا جی کو ساتھ لیا, 4 ایک وہ دانے خریدنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, وہ پیچھے ہوئے. ایسے کر کے آپ نے نا بنائی سیلفی, اور 1 منٹ کی ویڈیو بنا کے, ہیں ہاں بنے گا نیا پاکستان گا کے, لو جناب بند کر دے, احتجاج ہو گیا. اب اس طرح کا احتجاج کریں گے, کرتے رہنے دیں. ٹھیک ہے, ڈونٹ کھاتے رہیے, اس طرح کا احتجاج کرتے رہیے. قوم اور وقت کا دھارا آپ کو مسترد کر کے آگے بڑھ چکا ہے. اگلے ولاگ میں اسی فورم پہ پھر ملاقات ہوگی. آسانیاں بانٹتے رہیے, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے.